حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، اگر اس میں دیر کرنے لگے تو پھر زمین کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو اور سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے، نیک بھی بد بھی، غریب بھی امیر بھی، چھوٹا بھی بڑا بھی، مرد بھی عورت بھی۔ ان میں سے ایک چیز ہے، آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر دیر نہ کرو، کوشش کرو کہ اول وقت میں نماز پڑھ لیا۔ کچھ معلوم نہیں کہ بعد میں کیا حالات بنے، میں یہ نماز ادا کر سکوں یا ادا نہ کر سکوں۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے پھر اس کے کفن دفن میں دیر نہ کرو، بلا وجہ کسی کا انتظار کرنا کہ جموں سے آ رہا ہے، فلاں لداخ سے آ رہا ہے رشتہ دار، وہ جنازے میں شرکت کرے گا، اس کی اجازت نہیں۔ جو لوگ موجود ہیں وہ کفن دفن کر لیں۔ اور تیسری اہم بات ارشاد فرمائی کہ جب لڑکی کے لیے مناسب رشتہ آ جائے کہ تم اس کے حالات دین سے متفق ہو کہ دیندار ہے، بااخلاق ہے، بس اس کا نکاح کر دو، انتظار نہ کرو۔ روزگار کا کیا ہوگا؟ بے روزگار لڑکے کو اپنی لڑکی دے دیں۔ تو قرآن میں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اے مسلمانوں، تمہارے گھروں میں، تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے خاندان میں جو لڑکے اور لڑکیاں، عبادکم لڑکے، امائکم لڑکیاں، بغیر شادی کے ہیں، ایامہ ہیں، ان کا بھی نکاح نہیں ہوا، انکحو ان کا جلدی سے نکاح کرو۔ سوال یہ ہے کہ ان کا نکاح کر دیں اور اس لڑکے کے پاس ابھی روزگار نہیں ہے کہ خود نہیں کھاتا، یہ کیا کھلائے گا؟ ہے نا سوال؟ تو قرآن کی اسی آیت میں اللہ پاک نے جواب دیا ان یکونوا فقراء، اگر یہ غریب نہیں فقیر کیوں نہ ہو۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کی روٹی کا بھی انتظام نہ ہو، صبح کو کھا لیا دوپہر کا کوئی انتظام نہیں، دوپہر کو کھایا تو رات کا کوئی انتظام نہیں۔ قرآن کہتے ہیں یکونوا فقراء، اگر یہ لڑکا لڑکی جس کے تم نکاح کروا رہے ہو یہ فقیر ہیں، بے روزگار نہیں، بالکل کنگال ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تم ان کا نکاح کراؤ، اللہ نکاح کی برکت سے روزی دے۔ اس سے معلوم ہے روزی بھی نکاح کی برکت سے ملتی ہے، اور ہم اسی روزی کی تلاش میں انتظار کرتے رہتے ہیں۔ بچے اور بچیوں کی زندگیاں 30 سال 35 سال کو پہنچ جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، مناسب رشتہ مل جانے کے باوجود بھی اس کے والدین ٹال مٹول کریں اور وہ ان کا رشتہ نہ کریں، اگر اس لڑکے لڑکی سے کوئی گناہ بدکاری کا ہو تو یہ تنے تنہا گناہ نہیں، ان کے ماں باپ اس بدکاری میں ان کے برابر کے شریک ہیں۔ اور اب گناہ کی صرف ایک ہی صورت نہیں رہی، اب جب سے موبائل آیا ہے بدکاری اور بے حیائی اور زنا کی بہت ساری صورتیں بن گئی، اور کچھ تو فیشن بنا ہوا ہے۔ ایک تو اس بات کا خیال رکھیں کہ سنت کے مطابق نکاح کریں، مختصر مہر رکھیں جو ادا کیا جا سکے، مختصر انداز سے تقریب کریں، اور زیادہ رسم و رواج سے بچنے کی کوشش کریں اپنے اعتبار سے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہماری اولاد کو ملیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے یہ وہاں کے لیے تھا، وہیں کریں گے بات۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ماحول اور معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور ہماری معاشرتی تباہی اور بربادی کے جو بنیادی امور ہیں ان میں سے ایک بڑا کام یہ ہے، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جوان لڑکے اور لڑکیاں بغیر نکاح کے بیٹھے ہوئے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس سبب نہیں، اسباب اور وسائل نہیں، غربت ہے، تنگ دستی۔ تو جو مالدار طبقہ ہے ان کو چاہیے وہ فضول خرچی اور اسراف سے بچتے ہوئے جو پیسہ بچ سکتا ہے اس سے کسی غریب بچے اور بچی کے نکاح کا انتظام کروائیں، ان کی دعائیں ملیں گی تو ہماری اولادوں کے گھر آباد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اس بات کی کوشش کریں کہ وہ اگر اپنی اولاد کو کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو وہ بلا وجہ لمبی چوڑی تقریب نہ کریں، ایسے حالات نہیں۔ اس زمین کے اوپر لاکھوں جوانوں کا خون بہا ہے، اور ہزاروں مائیں اس وقت بے سہارا ہیں، ہزاروں بوڑھے اس وقت بغیر کسی آسرے کے، بہنیں ہیں ان کے سر پر بھائی کا ہاتھ نہیں، جوانوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو آنکھوں سے معذور ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور اور مجبور ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں جوان، بوڑھوں کو چھوڑو، جوان جن کے ابھی رشتے نہیں ہوئے، آئے دن اخبار میں ان کی خبریں آتی ہیں کہ ان کی
کڈنی فیل ہو چکی ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، ان کو فلاں تکلیف ہے، کینسر ہے، ان کے پاس علاج کا انتظام نہیں۔ ایسے ماحول اور معاشرے کے اندر فضول خرچی کرنا، اللہ رسول کی بغاوت کرنا، جہاں گناہ ہے وہاں بہت بڑی بے غیرتی، بے ضمیری اور بے شرمی بھی ہے کہ ہماری اسی وادی کے اندر، اسی علاقے میں ہماری یہ قوم، ہمارے یہ خاندان، ہمارا یہ قبیلہ، ہمارے ہی نبی کی امت اور اس کے افراد تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، اور ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی خوشی کے لیے عیش و عشرت، ناچ و نغمے میں لگے ہوئے۔